بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ آغاز وکالت جو ہمارا کورس ہے یعنی کہ پریکٹس کے حوالے سے، جس کے اندر ہم نے سول کیسز کے حوالے سے، کرمنل کیسز کے حوالے سے، اس کے بعد ہمارے فیملی کیسز اور پھر کچھ ہمارے جو اسپیشل کورس میں کیسز چلتے ہیں جیسے کہ کنزیومر، اس کے بعد جو ہمارے رینٹ ٹریبیونل کے حوالے سے، یہ کچھ کیسز جو ہمارے آئی پی او انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان، مختلف فیلڈز ہیں۔ اگر ہم لاء کی فیلڈز کے حوالے سے دیکھتے چلے جائیں تو بہت سے بھی زیادہ فیلڈ، جیسے سروس میٹرز کی بات آ جاتی ہے، لیکن فوکس ہمارا کس پہ ہوتا ہے؟ وہ مقدمات جو سول کورٹ میں چلتے ہیں اور وہ مقدمات جو کرمنل کورٹ میں، اور وہ مقدمات جو کہاں پر چلتے ہیں؟ فیملی۔ اب ہم جو سٹارٹ لیں گے بیسیکلی ہم فیملی کیسز کے حوالے سے لیں گے کہ یہ جو فیملی کیسز ہیں یہ کس طرح فائل کیے جاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، عدالتوں میں یہ مقدمے کس طرح چلائے جاتے ہیں۔ آج کا لیکچر آپ کو وربلی بتانے کے لیے ہوگا، کل ہم ایک فیملی کیس کی پوری فائل تیار کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے جو بھی سٹیپس ہیں وہ ہم انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ جو لوگ اس میں آن لائن میں آرگیو کرنا چاہیں گے ان کو آن لائن میں آرگیومنٹ کا موقع دیں گے۔ آپ سب لوگ ہمیں بتا دیں گے کون کون سا بندہ آن لائن میں آرگیومنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ باقاعدہ آرگیو کرے گا۔ جو فزیکلی یہاں پہ آرگیو کرنا چاہیں گے ان کو ہم یہاں پہ آرگیو کروائیں گے کہ آپ کس طرح کسی بھی چیز کو آرگیو کر سکتے ہیں، کس طرح کون سی اسٹیج پہ اگر آپ کہیں پہ اس میں اٹک جائیں تو کس طرح کر کے آپ کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ فیملی کورس میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو دو مین قانون جو سب سے پہلے آپ نے پڑھنے ہیں، جس کی سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن ہے اور جو سب سے زیادہ آپ کے کام کے ہیں، وہ کون کون سے دو قانون ہیں جناب؟ پہلا قانون ہے آپ کا فیملی کورٹس ایکٹ ہے 1964 کا۔ سب سے پہلے آپ اس ایکٹ کے بارے میں پڑھیں اور پھر اس کے بعد MFLO مسلم فیملی لاز آرڈیننس، یہ سب سے ضروری دو قانون ہیں۔ یہاں پر آپ کو فیملی کوڈ کا پروسیجر پتہ چلے گا، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کی CPC ہے یا جو آپ کا قانون شہادت آرڈر ہے وہ فیملی کوڈ پر اپلائی نہیں ہوتا۔ فیملی کورٹ میں جو پروسیجر اپلیکیبل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ فیملی کورٹ ایکٹ کا جو پروسیجر ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ پھر یہ اس کا پروسیجرل لا ہو گیا، اور باقی معاملات کس قانون سے دیکھے جاتے ہیں؟ مسلم فیملی لاز آرڈیننس، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو مقدمے طلاق کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہمارے جو مقدمے میرج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہمارے جو مقدمے ڈاور کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ڈاور کے علاوہ مینٹیننس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ سب کے سب مقدمے کس قانون کے تحت ہوں گے؟ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت ہوں گے۔ اس کے علاوہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے علاوہ یہاں پر جو دوسری چیز ہمارے پاس آئے گی، کیونکہ ویسے تو الگ کورٹ ہونے چاہیے گارڈین اینڈ وارڈز کے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو فیملی کورٹس ہیں وہی گارڈین اینڈ وارڈ کے سارے مقدمے دیکھتے ہیں۔ گارڈین اینڈ وارڈ میں دو مین مقدمے چلتے ہیں، سیکشن 7 کے اور سیکشن 25۔ یہ کسٹڈی کے لیے چلتا ہے اور یہ اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف گارڈین کے لیے چلتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف گارڈین کا اصول کیا ہے اور کسٹڈی آف گارڈین کا جو اصول ہے وہ کیا ہے اور کس طرح ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کہاں پر ہم پڑھیں گے چل کے؟ یہ سب کی سب چیزیں ہم جو ہمارا بھی سٹارٹ ہوگا وہ کس چیز کے حوالے سے ہوگا؟ وہ فیملی کوڈ کی پریکٹس کے حوالے سے ہمارا ایک سٹارٹ ہوگا۔ اچھا جناب، اب بات یہ ہے کہ ہر عدالت کا الگ پروسیجر ہے، ہر اس میں معاملہ الگ ہوگا۔ جیسے سول کورٹس کی بات کریں گے وہاں پہ طریقہ کار الگ، کرمنل کورٹس کی بات کریں گے طریقہ کار الگ، فیملی کورٹس کی بات کریں گے طریقہ کار الگ، اور اسپیشل کورٹس اور ٹریبیونلز کی بات کریں گے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا الگ ہوگا۔ ہر عدالت میں پریکٹیکلی جو چیزیں ہوں گی وہ چینج ہوں گی، اوور آل کنسیپٹ سب کا سیم ہوگا، لیکن
کہیں پر مقدمہ فائل کرنے کے لیے کسی اور جگہ، کہیں پر کسی اور جگہ، پھر اس کے بعد اس کا ٹائٹل کیسے لکھنا ہے، اس کے ایسینشلس کیا ہیں. جس میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق سمجھاتا ہوں. اگر ہم سول سوٹ فائل کرتے ہیں تو سول سوٹ میں صرف ہم نے یا تو گواہان کی فہرست دینی ہوتی ہے، اور اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی گواہان کی فہرست فریمنگ آف ایشو کے بعد آتی ہے. لیکن جب ہم بات کریں کرمنل کیس کے اندر، یا اس کی بات کریں فیملی میں، تو یہاں پر جب آپ ایک فیملی کا دعویٰ دائر کریں گے، گواہان کے بیانات بھی ساتھ لگائیں گے. اب یہ سب سے بڑا فرق ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں آپ کے سول میٹرز کی، تو اس میں جب تک پارٹی کو سن نہ لیا جائے تب تک کوئی بھی فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. اور سول کوڈ کا ہر فیصلہ اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. ڈگری جو بھی سول کوڈ پاس کرے گا، ہر ڈگری کے خلاف کیا پاس کی جائے گی؟ اپیل. لیکن اگر ہم بات کریں فیملی کوڈ کی، تو جو خلا کے جتنے مقدمے ہوں گے، خلا کی ڈگری کو آپ اپیل میں چیلنج کر سکتے ہی نہیں. تو اصل پریکٹس یہ ہے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی اصل پریکٹس یہ ہے کہ آپ عدالت میں کس طرح کر کے کوئی مقدمہ لڑیں گے. بس آپ کو کھڑا ہونے کا طریقہ تب آئے گا جب آپ کے پاس نالج ہوگا. آپ بولنا سیکھ لیں، آپ سارا کچھ کر لیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خلا اپیلیبل ہے یا نہیں ہے، تو کس طرح ہم پریکٹس کریں گے؟ پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کیا کریں گے؟ انسلٹ ہی کروائیں گے، اور تو کچھ نہیں کریں گے. تو لہٰذا پہلے قانون کو سمجھیں، اور پھر اس قانون کے مطابق کوئی بھی جو مقدمہ ہے اس کا طریقہ کار سمجھیں. شارٹ سا میں آج آپ کو فیملی کیسز کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو فیملی سوٹس فائل کیے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک اچھی سی کتاب فیملی کورٹس کے حوالے سے ہونی چاہیے. ایک کتاب اپنی زندگی کے لیے لے لیں. اگر آپ نے فیملی کی پریکٹس کرنی ہے تو فیملی کورٹ کی پریکٹس کے لیے آپ کے پاس جو پہلی اسینشل کتاب ہے، سب سے بہتر تو ویسے القانون کی لے لیں، وہ بھی اچھی ہے. یا آپ فیڈرل پبلشرز کی لے لیں کتاب، تو وہ بھی کتاب اچھی ہے. یا اس کے علاوہ منصور والوں کی کتاب بھی اس معاملے میں ٹھیک ہے، جو آپ کا فیملی لاز کے حوالے سے ایک پورا آپ کمپینڈیم آپ کو مل جائے گا، جس میں سارے کے سارے جو ضروری قوانین ہیں وہ آپ کے اس کے اندر ہوں گے. جو فیملی دعویٰ جات ہیں، سب سے پہلے ڈیفینیٹلی ہم دعوے کو کیا کریں گے؟ ڈرافٹ کرنا سیکھیں گے. اب کل ہم کیا کریں گے؟ ہم فیملی سوٹ کو ڈرافٹ کریں گے کہ فیملی جو سوٹ ہوتا ہے اس کو ڈرافٹ کس طرح کیا جاتا ہے. ڈرافٹ کرنے کے بعد اس کا جو دوسرا سٹیپ ہوگا، اچھا اس میں ایک چیز ابھی اس بار ہم اور ایڈ کریں گے سب سے پہلے، اور وہ کیا ہوگا؟ اس کا ہم نام دیں گے فرسٹ میٹنگ ود کلائنٹ کا. جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا وہ فیملی میٹرز میں کس چیز کے حوالے سے ہوگا؟ فرسٹ میٹنگ ود کلائنٹس کے حوالے سے ہوگا. اچھا جناب، فرسٹ میٹنگ ود کلائنٹ میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ فرسٹ میٹنگ ود کلائنٹ، اب ایک چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہم لوگ کہیں پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کبھی بھی پہلی دکان سے نہیں خریدتے. پہلی دکان سے پتہ کرتے ہیں، دوسری پہ چیک کرتے ہیں، پھر کوالٹی کو کمپیئر کرتے ہیں، اور جا کر بعد میں کہیں ہم کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں. ہمارا اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ لوگوں نے قربانی میں ماشاءاللہ سب لوگوں نے قربانی تو کی ہوگی. پہلے ہی جانور جو تھا وہ لے لیا، یا آپ گھوم پھر کے لے کے آئے؟ میں اپنا بتاتا ہوں. میں گیا، جیسے انٹر ہوا مجھے ایک جانور پسند آ گیا، میں نے اس کو ایک ریٹ بتا دی، اس نے میری بات نہیں مانی. 10,000 روپے کا فرق تھا، میں نے چھوڑ دیا، میں چلا گیا. جب پوری منڈی گھومی تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ جو تھا وہ بالکل ریزنیبل تھا، اور باقی کا ہے معاملات کچھ ہٹ کے. واپس آ کر اسی کو تلاش کیا اور اس کی مرضی کے پیسے دے کر اس سے وہ چیز ہم نے لے لی. تو ہوا کیا؟ کلائنٹ بھی ایسا کرتا ہے. وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور ہر کلائنٹ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، پہلے سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، پھر آپ کے پاس آتا ہے. اور اصول وہ کیا اپناتا ہے؟ جو بھی پڑھا لکھا سمجھدار بندہ ہوگا، جو چیز اس کو آتی ہوگی آپ سے وہ پوچھے گا. کیوں پوچھے گا؟ تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو اس چیز کا صحیح جواب آتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو وہ ذہن میں رکھے گا ہاں وکیل سب اچھے ہیں، اور اگر نہیں آتا تو آٹومیٹکلی وہ کس کے پاس جائے گا؟ تو جو اس کو زیادہ امپریس کرے گا، امپریس کون کرے گا؟ کہ جس کے پاس پورا نالج ہوگا لاء کا، جس کو پتہ ہوگا، وہ اس کو امپریس کرے گا، کوئی اور اس کو امپریس نہیں کر سکتا. تو فرسٹ میٹنگ ود کلائنٹ اگر فیملی کے حوالے سے، تو ایٹ لیسٹ وہ انفارمیشن جو آپ نے کلائنٹ سے پہلی میٹنگ میں ضرور پوچھنی ہے
جو ضروری ہے، جس سے کلائنٹ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ بندہ میرے مسئلے کو کیا کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تبھی مجھ سے یہ والی انفارمیشن لے رہا ہے۔ تو ہمارا جو پہلا لیکچر ہوگا، جو فرسٹ لیکچر انشاءاللہ ہم کل اس کے حوالے سے کریں گے، وہ ہوگا فرسٹ میٹنگ وتھ کلائنٹ، جس میں آپ کو پرفارمے بنا کر دوں گا کہ خلا کے لیے کوئی کلائنٹ آیا تو کون سی انفارمیشن آپ نے اس سے لینی ہے، وہ آپ نے اپنے پاس سیو کر لینے، پرنٹ کر کے رکھ لینے کہ خلا کے لیے کوئی آئے گا تو کیا انفارمیشن، کوئی داور کے لیے آئے گا تو کیا انفارمیشن، اگر کوئی اس کے علاوہ ڈاوری آرٹیکلس کے لیے، بچے کی کسٹڈی کے لیے یا کنجوگل رائٹس کے لیے، تو کون کون سی انفارمیشن ہے جو آپ نے اپنے کلائنٹ سے کلیکٹ کرنی ہے۔ تو ہمارا پہلا سیشن ہوگا فرسٹ میٹنگ وتھ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو گئی۔ اب اگلی بات اس کو بھی ہم چینج کریں گے، اور اگلی بات جو آپ کو ہم نے سمجھانی ہے وہ ہے اس کا فورم۔ آپ کو جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا کہ رینٹ کا مقدمہ، کرایہ دار کی بے دخلی کا مقدمہ کس عدالت میں ہوگا، سول سوٹ کہاں پہ ہوگا، سروس میٹر کہاں پہ ہوگا، فیملی میٹر کہاں پہ ہوگا، انٹلیکچوئل پراپرٹی کا معاملہ کہاں پہ ہوگا، یا اگر کوئی نیوسنس کا معاملہ تو وہ سول ہے یا کریمنل، یا وہ سول اور کریمنل دونوں ہو سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات۔ آرڈر 37 کا دعویٰ آ گیا، وہ کہاں پہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ جی آرڈر 37 ہے تو سول سوٹ، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جناب جتنے سول سوٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے آپ کے فائل کیے جاتے ہیں بیفور دا سول جج آپ کا، لیکن نہیں، جو آپ کو آرڈر 37 کا دعویٰ وہ تو ڈائریکٹ کورٹ آف سیشن میں ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ جج کے سامنے ہوتا ہے، وہ تو نیچے ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا اور کلائنٹ آپ کے پاس آ کر کہے کہ جی وہ آرڈر 37 کا دعویٰ لگانا ہے، آپ کا جی مسئلے کو نہیں، میں نے بڑے مقدمے کیے ہیں، بس سول جج کے پاس اس نے ادھر سے فائل اٹھانی اور واپس چلے جانا ہے، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مقدمے کا فورم کیا ہے۔ یہاں پر چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مقدمے بچے دیتے ہیں، مقدمے کیسے بچے دیتے ہیں۔ اب بس کلائنٹ تو آگے سول سوٹ کے لیے، بٹ ہمارے ملک میں فیک مقدموں کی ٹینڈنسی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم ان کی روک تھام کے لیے کوئی کرمنل ایکشن نہیں لیتے۔ کوئی بندہ ہوتا ہے کسی کے خلاف غلط کاغذ بناتا ہے، مقدمہ کر دیتا ہے، اور بعد میں وہ 10 سال کے بعد مقدمہ خارج کے ساتھ ختم۔ تو بھائی اس نے 10 سال آپ کو بلا وجہ خار کیا، بدلے میں آپ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر کوئی سول مقدمہ ہے تو کون سا ایسا سول رانگ ہے جو سول رانگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا رانگ ہے، کرمنل رانگ بھی ہے۔ آپ کب ایک فیملی مقدمے کے اندر ڈیفامیشن کا مقدمہ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کب اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں پر آئیں گی، ہماری فورم کے اوپر، کہ ہمارا کوئی بھی جو مقدمہ ہے اس کا فورم کیا ہوگا۔ تو فرسٹ سیشن ہمارا اس کا ہوگا، اور سیکنڈ سیشن کس کا ہوگا کہ پاکستان میں کون سا مقدمہ کس عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کے مقدمے ہم کل اس میں دیکھیں گے۔ پھر آگے تیسرے نمبر پہ چلے جائیں گے، ہم کسی بھی مقدمے کو کیا کریں گے، ڈرافٹ کریں گے۔ ہمارے پاس جو فیملی سوٹ ہوتے ہیں یا تو وہ کمپوزٹ سوٹ کی صورت میں ہوتے ہیں، یا وہ سنگل ایک آپ کا ریلیف ہوتا ہے کہ یا تو صرف خلا مانگ رہی ہے عورت، یا خلا کے ساتھ کیا مانگ رہی ہے، خلا بھی مانگ رہی ہے، کسٹڈی بھی مانگ رہی ہے، ڈاور بھی مانگ رہی ہے، ڈاوری آرٹیکل بھی مانگ رہی ہے، مینٹیننس اماؤنٹ بھی مانگ رہی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، ہمارا کون سا سوٹ ہو جائے گا، کمپوزٹ سوٹ۔ اس کو ڈرافٹ کیسے کرتے ہیں وہ۔ پھر چوتھے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا، جس کو آپ پریکٹس کہتے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا کہ آپ اس کی فائل کیسے پریپیئر کریں گے۔ جو آپ فیملی سوٹ کے لیے فائل ہوگی، اس میں تھوڑا سا پروسیجر چینج ہوتا ہے، اور وہ پروسیجر کیا چینج ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم پلینٹ تو لگاتے ہی لگاتے ہیں، پلینٹ کے ساتھ سارے انیکسچرز اور ڈاکومنٹس تو لگاتے ہی لگاتے ہیں، پلس ہم جو اسٹیٹمنٹ ہے وٹنس کی وہ بھی ساتھ ایفیڈیوٹ پہ لگاتے ہیں۔ ہم سول سوٹ کے اندر ایسا کچھ نہیں کرتے، لیکن فیملی دعووں میں کیا ہوتا ہے، ہم نے گواہان کے بیانات کو ساتھ ضرور انیکس کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، اب اگلا سٹیپ آ جائے گا پریکٹیکل کے، جب ہم نے کہاں جانا ہے جناب اس مقصد کے لیے، کورٹ۔ جو لوگ یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہوں گے ہم ان کو عدالت میں لے کر جائیں گے، اور پریکٹیکلی وہاں پر ان کے ہاتھ سے یہ چیز اٹیسٹ کہاں سے کرنا ہے، ڈاکومنٹ، آپ کا ایفیڈیوٹ اٹیسٹ کیسے ہوگا، اس پہ کتنے پیسے لگیں گے، اور کس طرح کر کے آپ نے عدالت میں کس رجسٹرار کے پاس، کس آفس کے پاس، کس برانچ میں جا کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، دائر کرنا ہے۔ یہاں پر ہماری کیا ہو جائے گا، ایک سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس سٹیپ کو ہم کیا کہیں گے، ہماری دائرگی کا مکمل ہو گیا، ہم نے سوٹ انسٹیٹیوٹ کر دیا۔ اور پھر اب اگلا سٹیپ آ جائے گا کہ جب پہلی پیشی ہماری ہوتی ہے، پھر ہم فرسٹ ہیئرنگ۔ اب فرسٹ ہیئرنگ پہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز میں آپ کو سمپل اور بڑا کلیئر، کبھی بھی کوئی مقدمہ آپ نے یہ کہہ کر نہیں چھوڑنا کہ جناب یہ تو بہت بڑا مقدمہ ہے، تو میں تو ابھی انیشل سٹیج پہ ہوں۔ ہمارا عدالتی نظام اتنا اچھا ہے، آپ مقدمہ لے لیں، اور جب مقدمہ اس سٹیج پہ پہنچے گا آپ انشاءاللہ تب تک اچھے وکیل بن چکے ہوں گے۔ پہلے 2 سال میں تو مقدمے میں کچھ ہوتا ہے ہی نہیں، تب تک آپ سیکھ جائیں گے اور آپ اس اسٹیج تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سوچ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو بہت بڑا مقدمہ میں کیسے لے لوں، آپ بے فکر ہو کر لے لیں،
کیونکہ پہلے سال تو صرف کیا چلیں گے، نوٹسز چلتے رہ جائیں گے، پھر کہیں جا کر مقدمہ آپ کا آگے کی طرف بڑھے گا یا کچھ ہوگا. تو ہم فرسٹ ہیئرنگ، اب فرسٹ ہیئرنگ زیادہ امپورٹنٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ ایک تو سول کیس میں ہوتی ہے اور دوسرا کہاں پہ ہوتی ہے؟ کریمنل کیس میں. کیونکہ سول کیس میں اگر اسٹے آرڈر ہے تو وہ آپ نے فرسٹ ہیئرنگ پہ لینا ہوتا ہے. کریمنل میں اگر آپ کے معاملات جو ضمانت وغیرہ کے اس قسم کے ہوتے ہیں وہ کدھر آنے ہوتے ہیں؟ انیشیل ہیئرنگس پہ آنے ہوتے ہیں. فیملی میں انیشیل ہیئرنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں صرف نوٹسز کا آرڈر ہوتا ہے، اسٹے وغیرہ جنرل فیملی میں تو ہوتا ہے ہی نہیں. تو آپ کا جو معاملہ کہاں پہ چلا جائے گا؟ ہیئرنگ پہ. اب ہیئرنگ کے بعد عدالت کی جو پوری کوشش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عدالت کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب اپوزٹ پارٹی آئے تو اپوزٹ پارٹی، اب یہ پروسیجر یہاں پہ جا کے چینج ہو جائے گا. اور وہ پروسیجر کیا چینج ہو جائے گا؟ وہ پروسیجر اس سٹیپ پہ چینج ہوگا کہ عدالت پوری کوشش کرے گی کہ پارٹیز آپس میں کیا کر لیں؟ کمپرومائز، سیٹلمنٹ. یہ اب یہاں پہ آن دا ریکارڈ ایز پر پروسیجر ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی فیملی سوٹ ہسبینڈ اور وائف کے اکارڈنگ عدالت کے پاس آئے گا جس میں خلا یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو عدالت کیا کرے گی؟ ان پارٹیز کو موقع دے گی کہ بھئی پہلے آپ آپس میں اگر صلح صفائی ہوتی ہے تو بیٹھ جائیں، معاملے کو حل کر لیں، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو آپ کیا کریں؟ دور کر لیں. اور اگر کمپرومائز پاسبل نہیں ہے، اور دعویٰ کس چیز کا تھا آپ کا؟ خلا کا. دعویٰ کون سا فائل ہوا آپ کا؟ خلا کا. اور کمپرومائز نہ ہوا تو یہاں پہ ڈائریکٹ خلا کی ڈگری ہو جائے گی، ادھر کوئی ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ نہیں ہوگا. آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. خلا آسان کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ خلا میں کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتا. صرف کسی عورت کا یہ کہہ دینا کہ جی مجھے اس سے نفرت ہے اور اس کے بعد اس بات پہ قائم رہنا اور کمپرومائز نہ کرنا، اس بات پر عورت کو خلا گرانٹ کر دی جائے گی، چاہے کوئی اور بات اس میں ثابت کی جائے یا ثابت نہ کی جائے. صرف اتنی سی پریکٹس میں ہے. اور خلا اپیلیبل بھی نہیں ہے. صرف اگر عورت یہ کہے کہ میرا ہسبینڈ کوئی ظالم ہے یا کوئی ایسی پلی وہ لے لے تو پھر اپیل ہو سکتی ہے، ادروائز خلا کا معاملہ اپیلیبل ہے ہی نہیں. جنرل جو خلا ہوتی ہے، خلا کی ڈگری کے اوپر کیا ہے جناب؟ یہاں پر نو اپیل، کوئی اپیل ہوتی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلا کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے کہ وکیل صاحب جی اپیل کر لیا جی میری بیگم نے خلا لے لی ہے، تو بیگم نے خلا لے لی ہے تو اپیل ہے ہی نہیں. تو کوئی اگر وہ کہے جی ہوں میں کی کرا، انہوں نے جا کے کڑی دے بڈھی دے پیر شیر نہ پلے، اگر بڈھی من جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہ کلیئر کر دے. خلا کے بعد اگر بڈھی مان جائے تو معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ حل ہو سکتا ہے. خلا کے بعد بھی اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. خلا ایک طلاق ہوتی ہے. خلا کتنی ہوتی ہے؟ ایک طلاق. اور شریعت میں ایک طلاق کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد رجوع ہمیشہ رہ جاتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ جب خلا افیکٹو ہو جائے گی تو عورت اور مرد کو دوبارہ آپس میں نئے حق مہر پہ نکاح کرنا ہوگا، اور 3 میں سے 1 وکٹ گر گئی. اب کتنی پیچھے رہ گئی ان کے طلاقوں کی گنجائش؟ 2 کی گنجائش رہے گی. صرف اتنا سا آپ کو قانون اور شریعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ خلا کس کے برابر ہے؟ 1. اگر کوئی خلا میں آ جائے جی اپیل، اسے کہ میرا بھائی اپیل کوئی نہیں ہے. ہاں اگر اپیل کا مطلب ہی کیا ہے کہ عدالت سے منوانے کی بجائے خود جا کے اس کو منا لو. اگر وہ مان جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ آپس میں رجوع کریں، دوبارہ نکاح کریں نئے حق مہر کے ساتھ، چاہے 4 5 سال 6 سال ہو چکے ہیں، کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو پتہ ہوگی تو آپ اس کو بتائیں گے. سوال بعد میں پتہ ہوگی تو آپ بتائیں گے، نہیں پتہ ہوگی تو پھر آپ اس کو نہیں بتائیں گے. اب اگر یہاں پہ آگے کیا ہوا کہ خلا کے علاوہ کوئی بھی ہوگا تو پھر کیا ریکارڈ ہوگا؟ ایویڈنس. اب یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ واقعی آپ کو کیا چاہیے؟ یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل سکل چاہیے کہ ایویڈنس کے اندر آپ نے گواہ کو توڑنا کیسے ہے، آپ نے اس کے اوپر جرح کیسی کرنی ہے، کراس کیسا کرنا ہے. یہ اصل پریکٹیکل ہے جو یہاں پر آپ نے پہلا پریکٹیکل سٹیپ جہاں پہ کچھ کرنے کا ہے. اس سے پہلے والی باتیں ساری کون سی تھی؟ لکھنے لکھانے کی. آپ نے دعویٰ لکھ دیا تھا، ڈیفینڈنٹ اگر آپ ڈیفینڈنٹ کے وکیل ہیں تو اس نے جواب دعویٰ لکھ دیا، عدالت کے پاس آ گیا، عدالت نے دعویٰ اور جواب دعویٰ کی بنیاد پر ایشو فریم کر دیے، اور جو آپ نے وٹنسز بھیجے تھے اس کے اوپر جو ایشو فریم کیے تھے ان کی بنیاد پر عدالت نے کیا ریکارڈ کرنا شروع کر دیا؟ ایویڈنس. یہی پہ آپ نے اس کے گواہ کو توڑنا ہے، اور جو آپ کا اپنا گواہ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو مضبوط بنانا ہے. وہ ساری سٹیج کیا ہے؟ ایویڈنس. اس میں اگلا ایک اور فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ ایویڈنس کے بعد عدالت دوبارہ پھر کس طرف چلی جاتی ہے؟ عدالت پھر کہتی ہے کہ بھائی میرے فیصلے سے پہلے اگر کمپرومائز کر سکتے ہو تو کمپرومائز کر لو. تو آپ کے فیملی مقدمات میں کتنی جگہ پہ کمپرومائز ہے؟
دو جگہ پہ کمپرومائز ہے. اس کے بعد عدالت ڈگری سنا دیتی ہے, ڈگری پاس کر دیتی ہے. اب فرق کیا ہوا, خلا کی ڈگری کہاں پہ پاس ہو گئی, کمپرومائز فیل ہونے کے فوراً بعد, اور دوسری ڈگریاں کب پاس ہوں گی, ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد, فائنل آرگیومنٹ کے بعد. اور اس میں بھی اگر ڈگری آپ کی کون سی آ گئی ہے, خرچہ کی ڈگری آ گئی ہے, اور اگر 5,000 روپے تک خرچہ ہے تو خامد اس کو 5,000 سے کم کروانے کی اپیل فائل نہیں کر سکتا, بیوی اس کو بڑھانے کی اپیل کر سکتی ہے. اس کے ساتھ جو ڈاوری ہے, آپ کے آرٹیکلز ہیں جو سامان جہیز کا دعویٰ ہے, سامان جہیز میں مختلف صوبوں میں مختلف ہے, کہیں پہ 50,000 کی لمٹ اور کہیں پر یہ لمٹ کتنی ہے 1,00,000 کہ اگر اتنی ڈگری ہوگی سامان جہیز کی تو وہ اپیلیبل نہیں ہے. اس سے کم کروانے کے لیے خامد اپیل نہیں کر سکتا, بیوی اس کو بڑھانے کے لیے اپیل کر سکتا. تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تب آپ کلائنٹ کے ساتھ, کلائنٹ آگے جی وہ اپیل کر دی, کیوں وہ جو 5,000 روپے خرچہ لگ گیا تو اس کو کم کرانا ہے, آپ نے کہا جی لے آؤ, تو اس کو پتہ ہے یار یہ 5,000 سے کم خرچہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے, تو کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اور اگر کبھی غلطی سے کوئی ایسی چیز وہ کلائنٹ آپ کا فوراً آ جائے اور کہے کہ جناب یہ مجھے جلدی سے وکیل سے بتائے نا کہ کیا ہے, اور آپ وکیل صاحب کو پتہ نہیں ہے, تو ذہن میں رکھنا, ہو سکتا ہے کلائنٹ صاحب کیا کر کے آیا ہو, کوئی نہ کوئی چیز سن کے آیا ہو, کسی سے پوچھ کے آیا ہو, تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے, فوراً ہی فون آیا نہیں ہے, فون کرنا, جی چوری صاحب ایک منٹ بعد, اچھا حل ہو گیا, نکل جانا. پھر کیا کرنا ہے, کسی کو کال کر لینی ہے اور کال کر کے اس سے پوچھنا سر جلدی جلدی دسو ہے کیویں کرنا تو کیویں نہیں کرنا. جب وہ آپ کو بتا دے تو پھر آپ نے آ کر کیا کرنا, اس کو تسلی کے ساتھ بتا دینا. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو آسان ہوتا ہے, ساری انفارمیشن کلائنٹ سے لے لیں, لینے کے بعد اس کو کہیں کہ جی میں تو ابھی بڑا بزی ہوں, آپ یہ مٹیریل چھوڑ دیں, کل میں آپ کو کیا کروں گا, فائل پڑھ کے بتاؤں گا, فائل کے بغیر یہ کیس بتایا نہیں جا سکتا. تو پھر آپ فائل پڑھیں, اسٹڈی کریں, مشورہ کریں, غلط چیز کبھی بھی کلائنٹ کو گائیڈ نہ کریں. لیکن تب جب آپ کو چیز کا پتہ ہوگا اس وقت یہ ہمارا بیسک سٹرکچر ہوگا جو ہم نے آپ کو اسٹیپ یہاں پہ سکھانے ہیں. فیملی کیسز کے حوالے سے کلائنٹ کے ساتھ پہلی میٹنگ میں کون کون سی انفارمیشن, کون سا مقدمہ کہاں پہ فائل کیا جائے گا, یہ جنرل لیکچر ہوگا, ساری باتیں سمجھائیں گے. پھر ڈرافٹنگ کیسی ہوگی, فائل کیسے تیار ہوگی, کورٹ میں اس کی فائلنگ کس جگہ پہ کس طرح ہوگی, اس کے بعد کمپرومائز کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, کہاں پہ ہوگا, ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوگا, خلا کب اپیلیبل ہے کب اپیلیبل نہیں ہے, اور اس کے بعد کمپرومائز کے بعد جو ڈگری پاس ہوگی اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے جو اپیل ہے اس کا ڈرافٹ. تو طلاق احسن در حقیقت ہے کہ طلاق احسن جو ہے وہ سب سے بہترین طلاق کو کہتے ہیں. یہ سب سے بہترین طلاق کیوں ہے, اس لیے ہے کہ آپ نے صرف اس میں کیا کروانا, طلاق کا پہلا نوٹس بھجوانا ہے, 90 دن کے بعد طلاق افیکٹو ہو جائے گی, طلاق ہو گئی, عورت آزاد ہو گئی. طلاق کتنی ہوئی ہے, ایک, لیکن عورت 90 دن کے بعد کیا ہو جائے گی, آزاد ہو جائے گی. اصل میں یہاں پہ پھر ہمارے معاشرے کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں پھر ٹانگیں اڑاتے ہیں کہ وہ 90 دن کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو میری ہے. وہ بھائی 90 دن کے بعد قانون کے مطابق شریعت کے مطابق وہ عورت کیا ہو گئی, آزاد ہو گئی. فائدہ کیا ہوا اس کا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 90 دن کے بعد وہ آزاد ہوئی, چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر لے اور چاہے تو پہلے خاوند سے واپس نکاح کرے, درمیان میں حلالہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. اب دیکھیں طلاق کا مقصد کیا, مقصد یہ ہے خاوند سے میری نہیں بنتی, میں نے اسے کیا کرنا ہے جناب, جان چھڑوانی ہے. اصل مقصد یہی ہے نا کہ خاوند سے آپ نے کیا کرنا ہے, جان چھڑوانی ہے. لیکن کبھی کبھی بعد میں بندہ پشیمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جب ہوتا ہے تو پھر پریشان ہو کے بیٹھے تھے, اب میں کیا کر لوں جناب, اب کیا کرنا ہے, اس لیے کیا کرنا ہے, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. آپشن کیوں نہیں ہے کہ جناب وہ تو طلاق بائن دے چکا ہے. تو آپ نے جان چھڑوانی ہے تو سب سے بہترین طریقہ کہ آپ کس طرح جان چھڑوا لیں اس سے, 90 دن کے بعد طلاق رجعی پہ جان بھی چھوٹ گئی, آپ آزاد بھی ہو گئے. اور کبھی اگر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں میرا خاوند ٹھیک تھا, غلط فہمی دور ہو گئی اور آپ اس کے ساتھ واپس زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت کیا ہے کہ سمپل آپ دوبارہ, اگر 90 دن کے اندر ہے تو پھر تو رجوع ہو جائے گا. اگر 90 دن سے زیادہ گزر جائیں گے, 9 سال گزر جائیں, 19 سال گزر جائیں, آپ نکاح کے بعد دوبارہ اسی بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں, کوئی حلالہ نہیں ہے. اور حلالہ تو بنیت حلالہ ویسے بھی حرام ہے شریعت میں. حلالہ ہاں شریعت اگر کسی حلالہ کی اجازت دیتی تھی وہ تو یہ دیتی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے, عورت نے آگے نکاح کر لیا اس لیے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے, بٹ وہاں پر اس کے بن نہ سکی, وہ بیوہ ہو گئی, اب پہلے خاوند کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے, یہ قدرتی طریقے سے. لیکن جو ہمارے ہاں ہے اس سے میں طلاق دے دی, بھائی سے حلالہ کروا لیا, مولوی سے حلالہ کروا لیا, ہے ہی حرام. اس کی شریعت میں گنجائش ہے ہی
نہیں. تو اس طرح کے معاملوں میں پڑھنے کی بجائے آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف لے کر آئیں؟ طلاق احسن کی طرف لے کر آئیں, آپ ان کو سمجھائیں. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ وکالت میں رزق دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. یہ کبھی مت سوچے کہ آپ کسی کی طلاق کروا کے, اور بلا وجہ اکثر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, نوٹسز غلط ایڈریس پہ کرواتے ہیں اور یک طرفہ خلا کروا کے ڈگری دے دیتے ہیں. یہ وکالت نہیں ہے, کوئی اور لفظ اس کے لیے سوٹ کرتا ہے, واؤ ہٹا کے, بٹ میں وہ کہنا نہیں چاہتا. تو ایسا اگر کوئی بندہ کرے گا وہ گناہ میں برابر کا شریک ہے. انفیکٹ جو کہا گیا تھا نا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا, لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا, وہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ کیا کرتے ہیں کہ جب خلا کا معاملہ آتا ہے غلط جگہ پر نوٹسز کرواتے ہیں, اور نوٹسز کروانے کے بعد کیا کرتے ہیں, جناب وہ تو بس اب خلا ہو گئی. وہ انفیکٹ اس زنا میں جو عورت دوسری شادی کے بعد کرتی ہے اس میں برابر کے شریک ہے. تو اپنی آخرت کو خراب نہیں کر لینا وکالت کرتے کرتے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا. خیر ہم دونوں چیزیں, کیونکہ جب بھی بات فیملی کی آئے گی تو شریعت کا قانون کے ساتھ ہم نے لے کر چلنا ہے. تو مسلم فیملی لا میں ہم تھوڑے سے مسئلے پڑھیں گے, طلاق کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, حق مہر کے بارے میں, مینٹیننس کے بارے میں پہلے نالج ہوگا. چیزوں کو ابھی سے آپ لوگوں میں پختہ اس وقت کریں گے. آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک غلطی ہوتی ہے, اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں تو طلاق کے لیے جناب حق مہر کے کالم میں لکھا ہوتا ہے کہ طلاق کی صورت میں 5 لاکھ, طلاق کی صورت میں 10 لاکھ. اس کی کوئی قانونی اہمیت ہے ہی نہیں. حق مہر کے کالم میں اگر طلاق کی شرط لکھی جائے گی تو قانون کہتا ہے کہ یہ شرط اس کھانے میں لکھی جا سکتی ہی نہیں تھی. تو پھر کیا تھا, آپ وہاں پہ حق مہر لکھواتے, اور اگر وہ فوراً ادا نہ کرتا تو اس کو آپ موجل کرتے, غیر مؤجل جس کو کہتے ہیں, اجلت والا کروا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا غیر اجلت والا, کہ وہ ہوتا طلاق پہ ملنا تھا لیکن وہ مل سکتا تھا اگر حق مہر کے لفظ سے وہ لکھا ہوتا. اگر طلاق کی صورت میں لکھا ہے تو وہ اماؤنٹ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ چیزیں آپ کو سمجھانی ہے کہ اگر حق مہر کی صورت میں لکھا ہے تو مل جائے گا, اگر وہ طلاق دینے کی صورت میں اماؤنٹ لکھا ہے حق مہر کے کالم میں تو پھر وہ اماؤنٹ آپ کو, یہ سارا کچھ پڑھانا ہے. ابھی تو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم نے آگے چل کے پڑھنی ہے, یہ ساری وہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آئیں گی تو پھر ہم کسی معاملے کو آگے لے کر چلیں گے.